صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। आज मैं कराची स्टूडियो से अपने नाज़रीन से मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मबऊसु बिर्रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहमत के साथ मबूस फरमाए गए, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں شجر اسلام کا پودا صوفیاء کرام نے لگایا تھا۔ یہاں حکمرانوں کی تلواریں یا ان کے دبدبے کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا فیض تھا، ان کی زبان کی تاثیر تھی، ان کے وجود ہائے مبارک جو تھے ان کی موجودگی کی وجہ سے، ان کے وجود پاک سے وہ جو قدسی شعائیں نکلتی تھی، وہ جو کوئی ان کے دائرہ رحمت میں آ جاتا تھا پھر وہ بالکل بدل جاتا تھا۔ اور اس میں ایک کتاب اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، دی چشتیز، جو آکسفرڈ نے چھاپی ہے، منیرہ ہائری کی کتاب ہے۔ یہ خاتون جو تھی ہالینڈ سے آئی تھی اور بابا صاحب کے مزار، بابا فریدون گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ 40 روز رہی، اور اس کے بعد اس کی ساری جو تھی وہ کیفیات بدل گئیں اور یہ مسلمان ہوگی کلمہ پڑھ کے، اور یہ کتاب اس نے لکھی۔ یہ کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ انگریز کے دور حکومت میں جب پروفیسر غازی احمد جو چکوال کے قریب جو تھے وہ کنورٹ ہوئے تھے، تو وہ 13-14 برس کی عمر میں کنورٹ ہو گئے تھے۔ انگریز عدالت میں مقدمہ چلا تھا، جج صاحب نے اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا تھا کہ اپنی مرضی سے یہ بچہ جو ہے یہ دین اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے من الظلمات الی النور، اس کا مطالعہ کریں تو ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر ویلس مرفی کی جو بڑی مشہور کتاب ہے واٹ اسلام ڈیڈ فار اس، وہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر پریچنگ آف اسلام آرنلڈ کی پڑھیں، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام سعدیہ دہلوی کی پڑھیں، جس کا دباچہ خوشونت سنگھ نے لکھا ہے۔ اس نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جہالت کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، جس طرح آج کہتے ہیں جی سندھ میں زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ جو یہ لفظ کہتا ہے اس کی مراد یہ ہے اس نے تاریخ کو نہیں پڑھا، اسلام کو نہیں پڑھا، وہ جاہل مطلق ہے۔ کیونکہ اسلام کے لیے 2 باتیں شرط ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق۔ آپ تلوار کے زور سے کلاشنکوف سے کسی آدمی کی زبان سے تو کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، دل سے تصدیق کیسے کروائیں گے؟ تو اسلام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو خوشونت سنگھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جہالت کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات اور ان کی جو تاثیر تھی، ان کے نگاہوں کا جو فیض تھا، وہ کہتا ہے جی خواجہ غریب نواز، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بابا فریدون گنج شکر، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فیضان پاک ہے کہ وہ اس طرح تبلیغ کرتے تھے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ 6 صدی ہجری کی بہت بڑی شخصیت روحانی، بہت بڑے ولی کامل حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے حوالے سے اور ان کی ذات بابرکات، ان کی عظمتیں، رفتیں، ان کی کرامات کے حوالے سے آج ہم نے بزم سجائی ہے۔ وہ رنجیت سنگھ سکھ حکمران جو تھا پنجاب کا، اس نے ان کے مزار پاک حضرت سلطان سخی سرور کے مزار پاک جو تھی اس کی تزئین و آرائش کی تھی، اور اس کو پتہ تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے تو نہیں کہا۔ جب کوئی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے کلمہ فوراً اس کو کلمہ پڑھانا، نماز کا وقت تو فوراً نماز ادا کرنا۔ وہ جو نصیحتیں کی تھی ان میں یہ ایک نصیحت تھی کہ فوری کسی کو مسلمان کرنا ہے۔ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا آپ کی کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، ساری عمر اس کفر کا نقصان آپ کو پہنچتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آج حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جن کو قادری، چشتی، سہروردی فیض حاصل تھا، سیدنا غوث الاعظم سے، سیدنا نجیب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، ان شخصیات سے جنہوں نے فیض حاصل کیا تھا، حسینی سادات سے آپ کا تعلق تھا، اور اس سرزمین میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ جو کنویں پانی کے انہوں نے جاری کر دیے، چشمے جاری کر دیے، جہاں سے جو مریض تھے ان کو شفا آج تک ملتی ہے۔ جس کو دیکھنا ہو وہ دھونکل جو وزیر آباد کے قریب گاؤں ہے وہاں چلا جائے، اور آج بھی لوگ ان کے عرس مبارک پہ پشاور سے سینکڑوں کی تعداد میں پیادہ چلتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان سلطان سخی سرور کے مزار اقدس پہ حاضری دیتے ہیں۔ شیر جن کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے غلام بن کے، جن پہ بادل سایہ کیا کرتا تھا، اور پھر وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے وہ بھی بات تازہ کر دی جو میں کہا کرتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک تو سبھی کرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ سلوک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے کہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے کیسا سلوک کیا تھا۔ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام انہی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بھی جو لوگ ان کے مخالف تھے ان سے کیسے اس نے سلوک کیا۔ ان سب باتوں کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے 3 اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی ہیں، آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑی اہم کتابیں آپ نے لکھی۔ دوسرے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرے مہمان نیو یارک سے تشریف لائے ہیں، 42 برس سے امریکہ میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جناب محمد مسعود احمد صاحب، علامہ مسعود احمد، اور ان کی کتاب بڑی زبردست ہے ناظرین کرام، رات ہی میں نے دیکھی ہے، وڈ یو لائک ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اسلام، یہ کتاب ہے ان کی بڑی ضخیم انگریزی میں، اور آپ کی دیگر کتب بھی ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں جناب علامہ سجاد مدنی صاحب، اور آخر میں کراچی کے بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان راشد اعظم سے منقبت حضرت سخی سرور کی میں آپ کو سناؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ناصر الدین صدیقی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، خاندانی پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید احمد ہے جی۔ آپ 21 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کی ولادت اس زمانے میں اس کا نام ملتان کے نواح میں کرسی کوٹ ہوا کرتا تھا، اور بعد میں پھر شاہ کوٹ کے نام سے بھی وہ مشہور ہوا، اس کے قریبی علاقہ، وہاں آپ رہے۔ لاہور سے آپ نے تعلیم حاصل کی حضرت شیخ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سفر بغداد کیا۔ ان کے والد بھی تو بہت بڑے عالم تھے جی، والد سے بھی انہوں نے تربیت حاصل جی ہاں، ابتدائی تربیت تو گھر سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچے، اچھا، وہاں ان سے بیعت ہوئے، اور پھر وہاں سے آپ سے فیضیاب ہونے کے بعد وہیں بغداد کے جو مشائخ تھے حضرت شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بھی خلیفہ اور بھتیجے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی فیضیاب ہوئے، پھر واپس تشریف لائے اور پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پر دعوت دین کا آپ نے آغاز کیا، اور آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہاں کی ہندو برادری اور سکھ برادری کے بے شمار افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کو انہوں نے سخی سرور اور سلطان کہنا شروع کر دیا۔ تو جو آپ کے القاب تھے اس کی وجہ سے آپ کا اصل نام بہت سے لوگ بھول گئے، سید احمد اصل نام اب چلا گیا، سخی سرور کہتے ہیں، اس لیے کہ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ لنگر جو ہے وہ اپنا شروع کراتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اچھا جی ڈاکٹر علامہ مسعود احمد صاحب، وہاں پہ آپ کو بھی اللہ نے توفیق دی، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اصل میں اگر ہم اپنی طرف سے خود کچھ کریں تو شاید کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ بزرگان دین کی نقل میں اگر کام کیا جائے گا تو وہ کامیاب، ان کی نقل کرنے والا کامیاب. سبحان اللہ. بالکل، یعنی 0.1% بھی اگر ہم نے اپنا زاویہ بدلا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ممکن ہے چند دن کے لیے ایسا لگے کہ بس اب ہم وقت کے صوفیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہاں پہ، تعلیمات کے بغیر تو آپ، اچھا وجہ کیا ہے کہ صوفیاء کی نیت جو ہے وہ نیک ہوتی ہے، مقاصد درست ہوتے ہیں اور علم وسیع ہوتا ہے. اب نیت درست کا مطلب رب کو راضی کرنا، رب کی معرفت حاصل کرنا، اور مقاصد وسیع اپنے نفس کو کلین کرنا اور اس دنیا سے کامیاب واپس جانا، اور پھر اس میں تبلیغ بھی شامل ہو جاتی ہے. اور علم وسیع یعنی وہ بالکل بندے کے لیول سے بات کرتے ہیں. اور چونکہ سچ اور محبت یہ دو ان کے ہتھیار ہیں، سچ بولتے ہیں، تلوار سے محبت سے. تلوار کے لیے میں انگلش میں ایک جملہ میں نے اس میں نوٹ کیا ہے، وہ میں آپ سے کہوں گا، بس ایک ہی جملہ، سورڈ کین سلائس دا ہارٹ، یعنی دو ٹکڑے کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ سورڈ کین سلائس دا ہارٹ بٹ اٹ کین ناٹ انلائٹن دا ہارٹ. اس کو روشن نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اسلام تو ہمارے دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے، اگر ہم چاہیں بھی تو استعمال نہیں کر سکتے. اگر میرے دل میں یہ آئے کہ میں تلوار لے لوں اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤں، میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں؟ اچھا، تو اس لیے وہ صوفیوں کی باتوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ وہ بنا کسی تفریق، وہ انداز محبت، وہ محبت. اب محبت تو آپ پتہ یہ ایسی لینگویج ہے جانور بھی سمجھتے، تو وہ انسان بہرحال تھوڑے بہت تو ہیں پڑھے لکھے ہیں اللہ کے کرم سے. اچھا مثال بہت چھوٹی سی آپ نے سنی بھی ہوگی، ممکن ہے کسی نے ذکر کیا ہو. ہمارے فیلاڈیلفیا ایک جگہ ہے، یہ نیو یارک سے تقریباً 175-160 میل دور. وہاں پہ ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹسویل. سری لنکا سے ایک بابا آئے، ان کا نام عبد الرحیم بابا محی الدین، قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. اکتوبر کی کسی 10-11-12 یا 9-10-11 تاریخوں کو سن 71 میں تشریف لائے. ٹھیک، وہ تو ایک بالکل ایک دھوتی یا لنگی اور ایک بنیان، کون سی تلوار، کون سے پیسے. یہ تو امریکہ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم کم علم لوگ ہیں اور صوفیوں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا فلاں، مگر وہاں تو وہ امی درویش تھے غالباً. جی ہاں، آپ اندازہ لگائیے. میں نے ان کی وہ تصویر اور ان کے کچھ کتابیں سن 86 میں ان کا وصال ہوا ہے جی. اور وہ آج وہاں مزار، ایک ہی مزار پورے امریکہ میں دیکھا میں نے. جب آپ ان مزاروں پہ گوروں کو دیکھیں گے اور گوریوں کو روتا ہوا دیکھیں گے، اور بابا کے بستر کے ساتھ، آج ان کا بستر ایسا ہے کہ میرا خیال ہے بابا کی موجودگی میں بھی ایسا نہیں تھا. ایوری ڈے دے کلین اٹ، دے سیٹ اٹ، اور وہاں وہ بیٹھتی ہیں بابا کے تصور میں. اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک آتا ایسے انگلش میں نعت پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے سیلف لیسلی یعنی خلوص اور للہیت رب کے، تو رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کر دوں گا. یہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ترجمہ فرمایا. طبیعت خوش ہو گئی کہ فَاذْكُرُونِي یعنی یہ سوال کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس میں ذرا کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب کیسے ذکر فرمائے گا، لیکن حضرت نے ترجمہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. واہ واہ واہ. اب صوفیوں کے کام سے ان کا چرچا، اب دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہیں اور آپ جو ذکر کر رہے تھے بھی فرما رہے تھے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسے، کیسے؟ میرے رب نے چرچا کیا، کیونکہ انہوں نے بالکل پیورٹی کے ساتھ 100% سیلف کو کاٹ کر اور رب کا. جی مدنی صاحب، کوئی اندازہ کر سکتا، اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو وہ تو تقدیریں بدلتے ہیں نگاہ سے، اور یہاں کچھ اور سمجھ رہے ہیں لوگ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام راہ سلوک کے مسافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی حضرت سخی سرور پہ آ جائے. جی ہاں، تو حضرت سخی سرور سلطان احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی جو ہے وہ امن، محبت، شانتی اور اخوت کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ آپ دیگر اولیاء کرام کی طرح اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ خدا تک جانے کے بہت سارے راستوں میں جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ ہے مخلوق کے خدا کی خدمت. جو ان کے دلوں سے ہو کر راستہ جاتا ہے
اس میں جو ہے وہ ناکامی کا کوئی وہ جو ہے قریب ترین راستہ ہے، سب سے قریب ترین اللہ راستہ ہے۔ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ مخلوق کی خدمت جی۔ اور مخلوق سے پیار کرنا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واہ سبحان۔ تو سیدنا سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری حیات مبارکہ از ابتدا تا انتہا، جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو شہید کیا گیا، ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آتا ہے۔ اور آپ کا جو لقب مبارک مشہور ہوا جس پہ ابتدائی طور پہ آپ نے گفتگو فرمائی، وہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی مال و متاع ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس اس کو رکھنا گوارا نہ کیا۔ آپ کو اپنے ننیال سے یا مریدین کی طرف سے، عقیدت مندوں کی طرف سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ نذرانے حاصل ہوا کرتے تھے، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان کو اپنے مصرف میں لاتے، بلکہ آنے والوں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے چند بکریاں لے کے دیں آپ کو اور فرمایا کہ بھائی آپ ان کو چرانے لے جایا کریں۔ آپ چرانے کے لیے لے گئے تو 40 فقیروں کا ایک گروہ گزرا اور انہوں نے صدا لگائی کہ بھائی ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے، اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بکریاں ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے دی ہیں، آپ چاہیں تو ان کو ذبح کر کے اپنے بھوک مٹا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے ماشاءاللہ سے لنگر شریف کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ آپ کے والد گرامی جب یہ خبر پہنچی، وہ تشریف لائے، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تمام بکریوں کی ہڈیوں کو، ان کے باقی اجزاء کو جمع کیا، اور آپ کے والد گرامی حضور سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو زندہ فرما دیا۔ لیکن غازی صاحب یہاں سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ کے گھر سے ہی آپ کی تربیت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اولاد نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ زیادہ مسجد جانا شروع ہو گیا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ شدت پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا جی صدیقی صاحب، آپ کا تبلیغ جو تھا اور آپ کی کرامات؟ جی آپ کی کرامات تو کئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے شیر جو ہے آپ سے مانوس تھے، آپ کی پہرے داری کے لیے وہاں موجود رہتے تھے، اور جو آپ کے زائرین تھے، معتقدین تھے، ان کو بھی ان سے خوف نہیں آتا تھا، اور کچھ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا طریقہ تبلیغ تھا، آپ کو معلوم ہے امروہہ میں ایک جو ہے وہ مزار پاک ہے جہاں پر بچھو ہوتے ہیں، شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کسی کو نہیں چھیڑتے اس ایریا میں جو ہے۔ جی ہاں، بلکہ کوئی اگر وہاں عرض کر کے لے جائے کہ میں اتنے عرصے کے لیے لے جا رہا ہوں بچھو، تو وہاں سے جانے کے باوجود بھی وہ ڈنک نہیں مارتا۔ کیا بات ہے، اتنا ان کا ماشاءاللہ روحانی تصرف ہے۔ تو عرض کر کے کوئی لے جاتا ہے تجربے کے طور پر، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ پھر وہاں سے دور جانے کے باوجود بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان بزرگوں کا اس طرح سے روحانی تصرف ہے۔ آپ جو ہے ایک فارسی مقولہ ہے، زباں شیریں ملک گیری، کہ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے اور آپ کو اپنا حکمران تک تسلیم کر لیں گے، اور آپ سلطنت کے مالک بھی ہو جائیں گے اپنی زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے۔ جتنے صوفیہ کرام ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت قولوا للناس حسنا، آپ فرمائے کہ لوگوں سے اچھی طرح سے جو ہے بات کیا کرو، حسن اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو جب انہوں نے یہ انداز اختیار کیا محبت کی، خدمت کی، اور اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے کانہ ولی حمیم، وہ آپ کے جانثار غلام بن گئے آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے صوفیہ کرام نے آپ کے اس طرز تبلیغ کو اختیار کیا، اور بقول شاعر کے قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس واسطے رکھی نہیں ہڈی زبان میں۔ تو یہ بزرگان دین نرمی، نرم گفتاری، نرم مزاجی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات فرماتے تو پہلی ملاقات میں اس کے لیے اس کے فائدے کی کوئی نہ کوئی ایسی بات فرما دیتے کہ وہ آپ پر ایمان لائے نہ لائے، آپ کے دل کے لیے اس کے دل سے عداوت میں کمی ہو جاتی، رخصت ہو جاتی، یعنی اپنا بنا لیتے۔ علامہ مسعود صاحب، اسلام کا مستقبل امریکہ میں؟ اصل میں دیکھا یہ ہے اسلام غالب آئے گا، امریکہ ہو یا کوئی دوسری جگہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا کہ کچھ عقل مندی کا کام کرنا چاہیے، اسلام تو غالب آئے گا انشاءاللہ، کچھ محنت کر کے اگر ٹھیک ہے ہمارے ذریعے سے کوئی کام ہو جائے۔ صحیح۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے سرپرست شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب، یہ مت سمجھنا کہ تم اسلام کو بچا رہے ہو، بچانے والا اسلام کو رب ہے۔ کیا بات۔ اور
اس نے بچایا ہے، وہی بچائے گا، وہی اسے غالب کرے گا، بس تم اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بچا لو. تو اس لیے یہ محنت ہو رہی ہے. اور رہی وہ والی بات کہ طریقہ کار صوفیانہ، اس کی وجہ کامل اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. تیسرا ان کا کمپٹیشن نہیں ہے دنیا سے، اس لیے دنیا ان کے راستے کی کبھی رکاوٹ نہیں بنی. ٹھیک. جب کمپٹیشن نہیں تو اللہ مولا ہر بندہ آپ کو آزاد چھوڑ دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك ویلکم بیک ناظرین کرام. جی صدیقی صاحب، انہوں نے ایک تو پوچھا کہ ان کا سلسلہ نسب کیا تھا اور فیض کہاں سے حاصل کیا حضرت سید سرور عبداللہ علیہ. جی سلسلہ نسب تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جعفری سادات میں سے ہیں. حضرت علوی بھی ہوئے نا؟ جی ہاں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی لیکن ہمارے یہاں علوی نسب جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر فاطمی اولاد سے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سید ہیں اور حسینی سید ہیں، امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، جعفری سادات میں سے ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے جو ہے فیض تو حاصل کیا حضور غوث پاک سے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے، شیخ نجم الدین سہروردی سے، لیکن انہوں نے خلافت جو ہے پائی ہے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ جو ہے قادری بھی ہیں بیتن، اور خلافت کے اعتبار سے آپ چشتی ہیں، آپ سے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ دونوں کا فیضان جاری و ساری ہے. سبحان. اور سہروردیہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس میں شامل ہوئی. اچھا جی، علامہ مسعود احمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمارے کالر لیاقت پور سے کہ میں نے بیعت کی تھی ایک پیر صاحب کی، وہ وصال ہو گیا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کیا وہ بیعت میں میرے بچے بھی شامل تھے؟ اور دوسرا ان کے وصال کے بعد میں نئی بیعت کر سکتا ہوں؟ اصل میں ان کی بیعت میں تو بچے شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. البتہ باپ کو اختیار ہے کہ اپنے بچے سے بچوں کی بیعت کروا دیں، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو اپنا اختیار بھی موجود ہے کہ اس کی تجدید کرے. اور اگر انہوں نے بالکل ہی ان سے کرائی نہیں تو یہ پیکج بیعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کو ہوئی تو پوری فیملی ایسا نہیں. اچھا، وصال کے بعد دوبارہ بیعت کر وہ چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، باپ ایک ہی ہوتا ہے، چچا جتنے چاہے بنا لو. واہ. تو اس سے آپ کا جو پیر ہے وہ روحانی رشتہ، وہ باپ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت کم شاید ہی کوئی ایسا فیض آپ جس بزرگ سے چاہیں، جس طرح بیت برکت بزرگ کیا کرتے تھے، 350 سے تو داتا صاحب نے حاصل کیا. ہاں. اور ویسے تو حضرت آ تو رہا ہے ہیڈ کوارٹر سے. جی ہیڈ کوارٹر سے، وہی سارا کہیں سے بھی ہوتا ہوا وہی تقسیم. اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام کا مستقبل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مستقبل شاندار ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، مسلمان بن جائے تو اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان بن جائیں. میں نے چھوٹی سی بات کہی اور ذاتی تجربے کی بنیاد پہ جتنا ٹائم آپ چاہیں لیں، اور ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہاں نہیں تو کہیں اور. ٹھیک. اس اسلام سے جو اصل اسلام ہے، اب آج پرابلم باقی نہیں ہے. میرا ذاتی تجربہ، پوری دنیا گھومتا ہوں، ہزاروں میل ہفتہ وار چلتا ہوں. وہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں یا پیش کرنے دے رہے ہیں، اور وہاں مزاحمت نہیں کرتے، وہاں پرابلم آ رہی ہے. اور وہ صحیح اسلام صوفی اسلام. آپ جائیے سیلف لیسلی پیغام ان کو دیجئے، ان سے یہ بات پتہ نہ چلے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں. اور یہ صوفیوں ہی کا طریقہ ہے. اصل میں بہت چھوٹا سا نکتہ ہے بھائی صاحب، دل سے بات نکلتی ہے تو دل میں پہنچتی ہے. واہ. اینڈ وی مسلمز آر ناٹ ہیئر ٹو کانکر دا ورلڈ، بہت. وی مسلمز آر ہیئر ٹو کانکر دا ہارٹ آف دا پیپل. واہ واہ واہ. اینڈ یو کین نیور کانکر دا ہارٹ
وداؤٹ لو، نہ سورڈ، نہ طاقت، نہ نیوکلیئر، نہ روپیہ، نہ مقام. You need love to conquer the heart. And one more thing, very important, you can never, anyone in the whole world acquire the love without the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرنا ہے. واہ 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 واہ. یہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. اگر چند دن کے لیے ٹی وی پہ کوئی مبلغ بن گیا ہے تو زیادہ دن نہیں رہے گا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی وہاں جاتی. پیور آ رہی ہے نا حضرت، وہ پیور آ رہی ہے. واہ واہ واہ. اس میں ملاوٹ اور نہ وہ کریں. آ رہی ہے صوفیاء کرام کے. واہ واہ. اس کے علاوہ کوئی اور پائپ لائن نہیں ہے. ثابت کیا جا چکا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا رہے گا قیامت. نہیں تو تجربے کر کے دیکھ لیں پھر. جی مدنی صاحب یہ کیسی بات کر دی علامہ مسعود نے، کمال بات ہے. واہ سبحان اللہ. غازی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ویسٹ سے کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آتا ہے. انہیں ہر بات میں وہاں کی مثالیں نظر آ جاتی ہیں. وہ مغربی مفکرین کی جو ہے حوالے لے کے آ جاتے ہیں. حالیہ واقعہ ہوا نیوزی لینڈ میں، ہم سب کے دل جو ہے وہ غم سے دل گرفتہ ہے. بڑا اچھا طرز عمل ہے وہاں کی وزیر اعظم کا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے اس حسن عمل کی جزا، ہم نے دعا مانگ دی ہے انشاءاللہ وہ مسلمان ہوں گے. جی جی انشاءاللہ آپ بھی دعا مانگ دیجیے ایمان کی صورت میں اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. لیکن بات یہ کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ اب آ کے ارتقائی مراحل سے گزر کے انسانی حقوق کے مجموعے تک پہنچا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر تیار کیا ہے. لیکن ہر مرتبہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے برائی کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دیا، آپ نے محبت سے دیا. جنہوں نے آپ کو ستایا، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ نے ان پر اپنا مال و دولت نشاور کیا. اپنے آبائی جو جائیداد تھی وہ تک جو ہے اپنے حاسدین میں تقسیم فرما دی. اپنے حصے میں بنجر زمین آئی، آپ نے اس کو جو ہے محنت و مشقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس میں جو ہے وہ اتنی برکت ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج جس طرح حضرت نے فرمایا کہ پوری جو ہے وہ ویسٹ کی سرزمین امریکہ یورپ جو ہے وہ منتظر ہے اسلام کا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی مشہور کتاب ہے جی مائی فوز اینڈ فرینڈس، یہ کے ایل گابا کی کتاب ہے. جو مسلمان ہو گئے تھے کے ایل گابا بعد میں خالد لطیف گابا بن گئے، پہلے کنہیا لال گابا تھے. تو جس دن وہ مسلمان ہوئے بادشاہی مسجد میں علامہ اقبال تھے، سر عبد القادر تھے، مولانا غلام مرشد جو مرحوم تھے وہ ان دنوں خطیب ہوتے تھے. تو وہ جب مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے کہا جی کچھ آپ تقریر کریں. اس نے کہا نہیں یار چھوڑو. علامہ نے فرمایا کہ نہیں آپ کچھ کہیں. تو اس نے کھڑے ہو کہا کہ بھائی اسلام کی یہ جو چیز ہے اس نے مجھے گرویدہ کر لیا کہ 2 منٹ پہلے میں پلید تھا یا میں گناہگار تھا اور میں کافر تھا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب میں اور اقبال برابر ہو گئے. کیا بات ہے. میں اور اقبال دونوں ایک گلاس میں پانی پی رہے ہیں. اولیاء کرام مسعود صاحب نے کہا کہ ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کن کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہوتی ہے، ان کو وہ برکات نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ دلوں کو فتح کرتے ہیں. جی جی عرض کروں اس میں ایک بات، جیسے میرے سامنے یہ 92 نیوز کا چائے کا کپ پڑا ہوا ہے. میں آپ کی اس بات کی وضاحت کے لیے اپنا ایک شعر عرض کروں گا کہ جو فانی نے فانی کو فانی دیا تو باقی نے فانی کو باقی کیا. واہ. کرے گا جو اپنی انا کو فنا، عطا ہوگی رب سے اسی کو بقا. سبحان اللہ. ان بزرگوں نے جو فعل تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیا، ٹھیک، اور فیل کرنے پر اپنی ذات کی نفی کی، اپنی انا کو فنا کیا رب کی رضا پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس عمل کی. ٹھیک. تو انشاءاللہ وہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کے تحت اپنے اس عمل کو آخرت میں دیکھیں گے. اور جتنے اعمال بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے، اپنی ذات کو اپنی انا کو فنا کرتے ہوئے کیے، انشاءاللہ اس سے ان کو بقا حاصل ہوگی. دار بقا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہی نقطہ مسعود صاحب سیدنا عبد القادر جیلانی کا قول مبارک یاد آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے سارے خیر کے کاموں میں سب سے مفید کام جو پایا وہ مخلوق کو کھانا کھلانا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مخلوق کی محبت عبد القادر کے دل میں ڈال دی. تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ وہ دلوں کو فتح کرتے سب سے آسان ذریعہ عبادت بھی کرنا ہے، سارے فرائض انجام دینے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے آسان جو راستہ مجھے لگا وہ راستہ رد ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ. انسانی میرا رب جیسے ایک باپ اپنے 2 بیٹوں کو آپس میں جب خوش دیکھتا ہے اس کی روح خوش ہو جاتی. ایسے میرے رب نے جو فرمایا آپ کے علم میں ہے، جب وہ اپنے بندوں کو آپس میں پیار کرتا ہوا دیکھتا ہے، توڑتا نہیں جوڑتا ہوا دیکھ، میرا رب راضی ہو جاتا.
اس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری صفائی ستھرائی ہمیں اعلیٰ مقام پر لے جانے کے لیے ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے عیال ہیں, تم آپس میں. اب دیکھیے یہ ہماری تعلیمات. اور ہم دوسری بات جواب ہلکا سا پیش کروں جو آپ زیادہ تفصیل نہیں کر سکے اس میں, اور اس کی یہ میں نے 350 سال پہلے دیکھا یورپ میں ڈارک ایجز, مسلم دنیا میں گولڈن ایجز. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آیا آپ اسپین کا دور ذکر کر جی, یہ تقریباً 300 سال پہلے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس وقت تو اسلام کی ضرورت تھی, گولڈن ایج تھا, آ سکتا تھا, خلا بھی موجود تھا. ٹھیک, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ رب کی حکمتیں ہیں, کیونکہ رب کی دنیا ہے, آپ کی خواہش سے نہیں چلتی, رب کے پلان سے چلتی. ٹھیک ہے, 350 برس میں سب آزادیاں مل گئیں, انسان جو چاہتا تھا اسے مل گیا, دولت مل گئی, طاقت مل گئی. آج تک اس غلامی سے, ہاں آقا بدل دیے, بادشاہ بدلے گئے, پارلیمنٹ آ گئی, کانگریس آ گئی, عوام کے اختیار میں دے دیا, سکون نہیں مل, آزادی نہیں مل رہی. کیوں؟ اب سوسائٹی کی غلامی اختیار کر لی انسان نے. پہلے ایک بادشاہ تھا, اب سوسائٹی ہے پوری, اور پھر نفس کی غلامی کا علم تو آپ کو ہے. آج اس غلامی سے انسان کو جو نجات دے سکتا ہے وہ اسلام اور صوفیانہ انداز. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. That's it. اور اس کی تفصیل الحمدللہ آپ کی دعا سے, بزرگوں کی دعا سے, اس کتاب میں ہم نے 1000 سے زیادہ سوالات کے جوابات جو انگریزوں کو بھی یعنی غیر مسلموں کو بھی نہیں معلوم, الحمدللہ اس میں یہ کتاب میں نے پیش کری اپنے قریبی گھر پہ چرچ میں نے لے جا کے اس کو دی. وہ پڑوسی کا حق بھی پہلے ہے صحیح, اور وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں. تو یہ لکھی میں نے پیش کی, تو اس نے فورن کنٹینٹ فہرست کہنے لگی کہ یہ میں عورتوں کا سیکشن جو ہے وہ پہلے پڑھوں گی, اگر مجھے پسند آیا تو پوری کتاب پڑھوں گی. بہت اچھا. ایک ہفتے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ لیجیے, اور نہیں تو تجھے واپس کر دوں گی. اچھا, میں نے کہا آئی ہیو نو پرابلم. اب میں نے کتاب دی, ایک ہفتے بعد اتفاقی ملاقات, تو میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہنے میں نے پوری کتاب پڑھ لی. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ہول بک, آئی کیئر. آپ نے وومن سیکشن پڑھا؟ غصہ ہو کے کہنے لگی میں نے تجھ سے کہا تھا عورتوں کا سیکشن پہلے پڑھوں گی, اس کے بعد کتاب پڑھوں گی. تو ضرور میں نے پڑھا, اور اس نے ایک جملہ کہا, غازی صاحب میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن بیٹیوں کو, ناظرین کو, پوری قوم جہاں جاتی. اس نے یہ کہا I have no idea that I will ever become Muslim or not, but I will start taking hijab from tomorrow. واہ 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 واہ, یہ تو حجاب عورت کو ڈاؤن کرنے کے لیے بنا ہے. سبحان اللہ, اور سبحان یہاں اللہ, عورت کو کون سا مقام یہ حجاب دے رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں یہ بات. ہائے ہائے ہائے. اور ایک عورت ہی آنسو آنے, میں نے کتاب پیش کری, رونے, نن چرچ کی, 70 سال کے قریب عمر. میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ کو دکھ ہوا؟ کہنے نہیں مجھے خوشی ہوئی. میں نے ایسا کون سا میں نے خوشی کا کام کیا کہ جو آپ کو خوشی ہوئی, اگر یہ خوشی کے آنسو. کہتی ہے کہ ٹائٹل دیکھ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے ناؤ آئی ول لرن دا کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ اسلام. مجھے اس کی خوشی ہو رہی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. بھائی صاحب میں یہ تڑپ رہی ہے, تڑپ رہی ہے زمین ویسٹ کی تڑپ رہی ہے اسلام کے لیے, اور ہمارے نبی کا پیغام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قرآن کا پیغام. بھائی رحمت اللہ عالمین کا دین, رحمت اللہ عالمین کا, رحمت ہی رحمت ہے, شفقت ہی شفقت ہے, محبت ہی محبت ہے, الفت ہی. ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. دین اسلام دین سلامتی, محبت کا دین ہے, اور محبت سے پھیلا ہے, محبت سے ہی باقی رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا یہ ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے وہ تکالیف اٹھائیں, جو آپ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں میرے سے زیادہ کوئی ستایا نہیں ہے. جی مدی صاحب, اگر ہماری آخری تکلیف ہو. ویسے بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سنا حضرت سے کہ انسانی ترقی کی تقریباً معراج ہے, یوفوریا سٹیج پہ انسانی ذہن پہنچ چکا ہے, ہر طرح کی سہولت حاصل ہے, مادی ترقی کی جو ہے نا ایسی چاند پہ کمر ڈال چکا ہے, چاند پہ کمر ڈال دی ہے, لیکن روحانی طور پر خالی ہے انسان, سکون کی تلاش میں ہے, بہت نیچے چلا گیا, بہت نیچے چلا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اس درد کا مداوع کرنا تھا وہ ان کی ذہنی سطح سے واقف نہیں ہے. بات یہ تھی کہ اس دور میں ایسے انسان کی, ایسے مبلغ کی ضرورت تھی جو مادیت اور روحانیت کا مجموعہ ہو, جو حسین و قدیم کا امتزاج ہو, جو آپ کی طرح حکمت سے, محبت سے انسانی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کر سکے, ان تک انسان کی جو ہے وہ عقلی دلائل کے ذریعے جو ہے نا وہ تعلیمات پہنچا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارے مذہبی طبقے کو خاص طور پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ لوگ سرچ کرتے ہیں, لوگ
کانوں سے نہیں، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں، آنکھوں سے وہ بدلتے ہیں. آپ کا عمل جو ہے جی. وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائے گا، آپ کا پیغام محبت لوگوں سے لائے گا، آپ کی ڈیلنگز کیسی ہیں بالکل ایسا اس ہے. کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے. تو سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ سے میں اپنے لیے، اپنے تمام علماء کے لیے جن کے اوپر دین متین کی تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس طریقے سے حضرت نے ساری زندگی ظلم سہا، تکلیفیں سہی، لیکن کوئی جو ہے وہ آپ نے بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا. سلام اس پر کہ جس آپ نے نے خیر کی خون بات کے کی. پیاسوں کو گوائیں دی، اور سلام اس کا کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. آپ کا بہت شکریہ. علامہ مسعود آپ کا بھی شکریہ. آپ کی پیش خدمت آدھا منٹ ہے. حضرت نے فرمایا، نہیں اوسری کم، حضرت نے فرمایا آج کامیاب وہ ہوگا جس کا دماغ عالمانہ اور دل صوفیانہ. کیا کہنا ہے، سبحان کیا اللہ، کہنا ہے. سبحان. صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ ہماری ملاقات، یہ علمی مجالس جاری رہیں گی. اب میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ میں 1 مہینے میں کوئی 2 دن کے لیے کراچی آیا کروں گا. یہاں سے انشاءاللہ پروگرام کیا کریں گے. علامہ مسعود جب آپ نے آنا ہے امریکہ سے، اب آپ پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، آپ آیا کریں گے پروگرام میں. میں تو سمجھتا ہوں اتنی آسانی سے پیغام پہنچ رہا ہے، کون نہیں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ درود پاک سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ عذاب قبر سے حفاظت کا نسخہ ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکاف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. جی راشد. محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور، محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور، محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور، علی المرتضیٰ کا نوری گوہر ہے سخی سرور، علی المرتضیٰ کا نوری گوہر ہے سخی سرور، محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور، خدا کے دین کی تبلیغ میں کوشاں ہے ہر دم، خدا کے دین کی تبلیغ میں کوشاں ہے ہر دم، جہاں جس سے ہوا روشن، جہاں جس سے ہوا روشن، وہ اختر ہے سخی سرور، جہاں جس سے ہوا روشن، وہ اختر ہے سخی سرور، محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور، ہوا ہے خودی پر لٹا دی جان بھی اپنی، ہوا ہے خودی پر
لٹا دی جان بھی اپنی جہاں کا پیشوا ہے خوش جہاں کا پیشوا ہے خوش مقدر ہے سخی سرور جہاں کا پیشوا ہے خوش مقدر ہے سخی سرور محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور دعائیں ہوتی ہیں ساجد عطائیں اب جاری ہیں دعائیں ہوتی ہیں ساجد عطائیں اب بھی جاری ہیں دعا جنت نت کر دیں گے ہمیں کوثر سخی سرور دعا جنت نت کر دیں گے ہمیں کوثر سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور محمد کے گلستان کا گلے تر ہے سخی سرور علی المرتضی نور گوہر ہے سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم